السلام علیکم ورحمۃ اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل یا حی یا قیوم برحمتک استغیث لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامة محمد اجمعين الى يوم الدين آمين. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین. الحمد للہ آج 18 مئی 2025 کو سنڈے کے دن ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر 199 ہونے جا رہا ہے. آپ کے یہ ریئل ٹائم کوسچنز پرچیوں کی شکل میں میرے پاس آ چکے ہیں. انشاءاللہ انہیں ہم بعد میں ڈسکس کریں گے. تو آپ 25 کروڑ عوام کی اکانومی کو خطرے میں ڈالنا چاہتے ہیں یہ بات کر کے کہ جی FATF کو ٹیگ کریں اور پاکستان کے اوپر پابندیاں لگیں. اس کا مطلب ہے کہ دھروو راٹھی نے اپنے اس ولاگ کے ذریعے کوئی پاکستان کی اصلاح کرنے کی کوشش نہیں کی. اپنے نظام میں جس کو وہ سمجھتے ہیں دشمنی رمانے کی کوشش کی ہے. اس کے باوجود ہمارا ایٹیٹیوڈ یہ ہے کہ ہم ان کی پرانی خدمات کو زیرو سے ملٹیپلائی نہیں کریں گے. انہوں نے جو ایجوکیشنل ویڈیوز بنائی ہیں وہ بہت اچھی ہیں, آئندہ بھی وہ بناتے رہے. ہم آنے والے وقت میں بھی ان کی ویڈیوز کو دیکھیں گے, لیکن اس کے اوپر ان کی کلیریفیکیشن ضرور آنی چاہیے. یقیناً ہر ٹروتھ لور کا دل, ہاں وہ کسی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہے اور وہ دھروو راٹھی کی ویڈیو سے لرن کرتا ہے, دکھا ہے کہ ہم اپنے ٹیچر سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ وہ اس قسم کی ایکٹیویٹی پرفارم کرتا ہے جس نے خود ہمیں بتایا تھا کہ انڈیا کا گودی میڈیا کیا کرتا ہے, بی جے پی کیا کر رہی ہے, جو خود ہندو مسلم یونٹی کا حامی ہے, جو ہیومینٹی کی بات کرتا ہے, جو ڈیموکریٹک ویلیوز کی بات کرتا ہے, ڈکٹیٹرشپ کے خلاف بولتا ہے. اس سے جب ہم اس طرح کی گفتگو سنتے ہیں تو یقیناً ہمارا دل دکھا ہے. اور آپ کمنٹس میں بھی جا کے دیکھ لیں, یہ آپ کی واحد ویڈیو ہے جس کے نیچے اتنے سخت کمنٹس آپ کے خلاف آئے ہیں, لیکن وہ آئے لاجیکل ہیں, پورے احترام کے دائرے میں ہیں اور آپ کو سمجھانے کی غرض ہے. ان کمنٹس کو پڑھ کے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ آپ سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں کہ آپ نے غلط بیانی کی ہے, بلکہ بلنڈر کیا ہے. مجھے کہنے میں کوئی آر نہیں ہے. اگر آپ کے چینل کے اوپر کوئی پابندی لگے گی نا تو انڈیا میں لگے گی. پاکستانی تو آپ کو دیکھیں گے شوق سے, اور انڈیا میں بھی جو پابندی لگے گی آپ کے اکثر جو سننے والے ہیں وہ VPN یوز کر سکتے ہیں, اور اس سے بڑھ کر آپ کے پاس انڈین کورٹس موجود ہے, آپ جا کر وہاں سے پابندی کو ہٹوا بھی سکتے ہیں. آپ کے پاس ہر طرح کا سولوشن موجود ہے. لہٰذا یہ جو آپ نے اینڈ پہ جو اس میں میسج دیا, اس سے توبہ کریں. تجارت کرنے میں دونوں ملکوں کا فائدہ ہے, ہم تجارت بھی کریں گے, لیکن اگر آپ جان بوجھ کر ہم پر جنگ مسلط کریں گے تو آپ نے دیکھ لیا, ہمارے اخبارات کو چھوڑ دیں, ہمارے میڈیا کو چھوڑ دیں, انٹرنیشنل میڈیا نے بتایا جو کچھ انڈیا کے ساتھ ہوا ہے. مودی نے انڈیا کو باندھ کے مروایا. صرف انڈیا کو نہیں مروایا, انڈیا کے ڈرونز گرے اسرائیل کو باندھ کے مروایا, اسرائیل سے لیے تھے. رافیل گرے فرانس کو باندھ کے مروایا. S-400 تباہ ہوا رشیا کو باندھ کے مروایا. اتنے ملکوں کو باندھ کے مروایا. اور چائنا جو ان کا ازلی دشمن تھا وہ تو بغلے میں جا رہے ہیں. دیکھیں انڈیا میں جو ان کے آزاد صحافی ہیں وہ اب کوشچن اٹھا رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کہہ رہے ہیں رافیل نہیں گرے, تو یہ حسن اتفاق ہے کہ جو کمپنی رافیل بناتی ہے اس کے شیئرز جو ہے وہ ڈراسٹیکلی گر گئے, اور جو J-10C بنانے والی کمپنی ہے اس کے شیئرز اپنے آپ ہی اوپر چلے گئے. یہ حساتی طور پہ ہو گیا. اب دنیا کو فگرز نظر آ رہے ہیں نا, ان کو تکبر تھا کہ ہمارے پاس رافیل ہے اور رافیل کے ساتھ کیا ہوا ہے. تو اس پہ ہم نے عرض کیا تھا کہ J-10C جیسا ہے ہی کوئی نہیں. 13 رافیل تھے, شاہی کوئی نہیں. JF-17 جیسا ہے ہی کوئی نہیں. S-400 تھے, شاہی کوئی نہیں. وہ دیکھ لیں اس کا بھی کیا اثر ہوا ہے. اور پاکستان جو انٹرنیشنلی آلموسٹ الون تھا, اس وقت چائنا پاکستان کی سپورٹ میں کھڑا ہے, ترکی کھڑا ہے, آذربائیجان کھڑا ہے, بنگلہ دیش کے عوام کھڑے ہیں الحمدللہ, اور سب سے بڑھ کر ٹرمپ کھڑا ہوا ہے. وہ امریکہ کے جب تک ہم نے ان کی چاکری کی, ہم نے ان کی پراکسیز لڑی, اینڈ پہ ہمیں ہمیشہ ہزیمت ہی اٹھانی پڑی. آج انڈیا ان کی گود میں جا کے بیٹھا ہے, تو انڈیا کو تو شروع ہی میں ٹرمپ نے بتا دیا کہ امریکہ اپنے دوستوں کے ساتھ کیا کرتا ہے. لوزامو مستقبل میں بھی ہماری دعا ہے کہ انڈیا پاکستان کے لوگ امن کے ساتھ رہے. اور اینڈ پہ میں محمد کیف کا جملہ دہراؤں گا کہ پاکستان زندہ باد, پاکستان کے عوام زندہ باد, انڈیا زندہ باد, انڈیا کے عوام زندہ باد. ہم امن کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں, اور ہمارا ریلیجن اسلام امن کا دائی ہے. اسلام کی ڈیفینیشن ہے ٹو ایکوائر پیس بائی سبمٹنگ یور ول ٹو اللہ. امن و سلامتی کا حصول اپنی رضا اپنے رب کے حوالے کرنے کے بعد. البتہ جہاں کہیں
ظلم ہوگا اس کو ختم کرنے کے لیے آپ آرمڈ کنفلکٹ کریں گے اور اپنے ڈیفنس کے لیے بھی کریں گے. وہ جہاد اور قتال ہمارے دین کا حصہ ہے, بلکہ وہ سمم بونم ہے اسلام کا, ہائیسٹ گڈ, جو ایک رومن فلاسفر نے کہا تھا سمم بونم. تو اسلام کا سمم بونم قتال ہے. ہم امن کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں, لیکن اگر ہم پر جنگ مسلط کی جائے گی تو ہر مسلمان اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر اپنے ملک کا دفاع کرنے کے لیے تیار ہے. اور یہ جو موٹیویشنل اسپیکر آپ کو کہانیاں کروا رہے ہیں نا کہ جی یہ زمین کے ٹکڑے کا دفاع ہے اور یہ اسلام کا دفاع نہیں, اور نس ہوئے ہوئے تو اسی شاعری بیٹھے ہوئے 100 سال پرانی میں انشاءاللہ تو اس شاعری کا بھی کسی طرح پوسٹ مارٹم کروں گا. ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے, لیکن یہ موقع نہیں, میں انشاءاللہ اس شاعری کا بھی پوسٹ مارٹم کروں گا جیسا باقی چیزوں کا میں نے کیا. نکل جائے بھائی, یہ اس زمانے کی بات ہے جب امپائرز ہوا کرتی تھی. اب دنیا میں کنٹریز ہیں اور نیشن سٹیٹس ہیں. کسی نیشن سٹیٹ کا دفاع کرنا, اس میں رہنے والے لوگوں کا دفاع کرنا, اس ریلیجن کا دفاع کرنا ہے. ہاں, یہ زمین کے ٹکڑے کا دفاع نہیں ہے. اور جو آپ حدیثیں کوٹ کرتے ہیں ان کا تعلق اس معاملے کے ساتھ ہے کہ کوئی شخص اسلام کو پس پوش ڈالے اور اپنی لسانیت کی بنیاد کے اوپر, قبائلی تعصب کی بنیاد کے اوپر زمین کے ٹکڑے کے حصول کے لیے جنگ کرے, اللہ کی رضا کے لیے نہ کرے. تو کیا پاکستان کی فوج اللہ کی رضا کے لیے نہیں لڑتی؟ کتنا مذہب کا رنگ ہے. آپ کینٹ ایریا میں داخل ہو جائے تو آپ کو مذہب کا رنگ نظر آئے گا. اتنی دور دراز علاقوں میں انہوں نے چھاؤنیاں بنائی ہوں گی تو مسجد دیکھنے سے تعلق رکھے گی. میجارٹی لوگ نماز پڑھنے والے ہوں گے. پاکستان کی فوج کا تو سلوگن ہی ہے ایمان تقویٰ اور جہاد فی سبیل اللہ. یہ کہنا کہ زمین کے ٹکڑے کے لیے لڑ رہے ہیں, دماغ کا علاج کروائیں. اور اپنی لوگوں کی بزدلی کا حال یہ ہے کہ اشتہاری ہوئے میں اور جا کے کیسز نہیں فیس کر رہے سندھ میں, اور لوگوں کے بچوں کو اسرائیل بھیج رہے تھے, فلانی جگہ بھیج رہے تھے, اسرائیل آ گئے تھے انڈیا کے بارڈر تھے. تو یہ اس قسم کے جو کہانی کروانے والے لوگ ہیں نا, ان سے بچ کے رہا کریں. اللہ کا شکر ہے ان کو بھی اللہ نے ایکسپوز کر دیا. مولوی بھی ایکسپوز ہوئے, موٹیویشنل اسپیکر بھی ایکسپوز ہو گئے, فرنٹ مین بھی معصوم شکلیں بنانے والے وہ بھی ایکسپوز ہو گئے, اور ان کے بھی پاسپورٹ نکل آئے اور ان کی بھی میمز بن رہی ہیں. تو بس ان سب لوگوں کا علاج جو ہے میرا خیال ہے میمز ہے, مجھے جواب دینے کی ضرورت نہیں. تو ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ احترام کے دائرے میں ان کی جو ہے مدنی میمز بنایا کریں.